گھر گھر میں جھگڑے، خاندانوں میں جھگڑے، اولاد کی والدین سے نفرت اور بھائی کے لیے نفرت، تعویذ گنڈوں کا کاروبار عروج پر، اور اسی طرح شیطانی اعمال کرنے والوں کا کام عروج پر۔ گزشتہ جمعے کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان سب کی جو وجہ ہے، ان تمام چیزوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ پروردگار نے ہمیں جس کے متعلق آگاہ کیا اور واضح طور پر اس کی نشاندہی کر کے ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا، لیکن ہم اسے اپنا دوست سمجھ بیٹھے۔ اس سے اپنے دامن کو بچانے کا حکم تھا، لیکن ہم تو اس سے یاری کر بیٹھے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کا حکم تھا جو اعمال ہمیں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وہ اعمال جنہیں کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ ہم ان اعمال اور ان اعمال کی جو شرائط ہے ان پر پورا اتر نہ سکے، یا تو وہ اعمال ہم کر نہیں سکے، اگر کرتے ہیں تو ان اعمال کی جو شرائط ہے اس پر ہم پورا اتر نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک شیطانی ہتھ گنڈوں کا نشانہ بن چکا ہے، اور شیطانی جو حربے ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک اس سے دوچار ہو چکا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی تاریخ اس کے متعلق آپ گزشتہ جمعے کو سن چکے ہیں۔ ہم اپنے اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ شیطان پہلے دن سے ہی اپنے حربے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس دن بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے، اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو پیدائش کے ٹائم شیطان کے اس چونے سے محفوظ فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ دنیا میں آتے ہیں
تو سب سے پہلے شیطان ان کو چھو لیتا ہے. شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں. شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا جب اس نے آنکھیں کھولی ہے دنیا کے اندر، اور پھر پوری زندگی عداوت کرتا کرتا حتیٰ کہ اس کی عداوت روز قیامت جب فیصلے ہو جائیں گے اس وقت بھی اس کی عداوت ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا اس وقت جب فیصلے ہو چکے ہوں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے سارے وعدوں کو پورا کیا. ووعدتکم فاخلفتکم، جو وعدہ میں نے تم سے کیے تھے میں نے ان تمام وعدوں کی مخالفت کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقال الشیطان، شیطان کہے گا. شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے تھے، اللہ اپنے وعدوں میں سب سے زیادہ سچا ہے، اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، اور میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے میں نے ان کی مخالفت کی. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. اور وہ آگے کہے گا کہ میں تو صرف آ کر تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا تھا، اور تم نے جو ہے اللہ رب العالمین کے فرامین کو چھوڑ کر میری پیروی کی، اور آج نہ میں تمہاری کوئی فریاد سننے والا ہوں نہ تم میری کوئی فریاد سننے والے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو خود بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ تم نے مجھے جو شریک بنایا، تم جو مجھے شریک ٹھہراتے تھے، میں آج خود اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، تمہارے اس عمل سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں. اب اندازہ لگائیے، سارے کام کر کے اور انسان کو کس اسٹیج پر پہنچا کر، رب کا نافرمان بنا کر، جہنم میں داخل کروا کر، جہنمیوں والے سارے کام کروا کر، اور پھر اس کے بعد بالکل کھلا مکھلا انسان سے علی الاعلان برات کا اعلان کرتا ہے، اور انسان کو اس کی بے وقوفی یاد دلاتا ہے کہ رب کے جو وعدے تھے ان پر تم نے بھروسہ نہیں کیا، اور میرے جھوٹے وعدوں پر تم نے بھروسہ کیا، تم نے یقین کیا، رب کی فرما برداری چھوڑ کر میری پیروی کی، رب کے احکامات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑا، اور میرے جو جھوٹے تم سے وعدے تھے اور تم اس کو سچ مان کر ان کو حاصل کرنے کے پیچھے چلے آئے. تو شیطان کے پہلے دن سے دشمنی شروع ہوتی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اور روز قیامت بھی اس کی عداوت ختم نہیں ہوگی. اور شیطان مختلف ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. اس کا جو آنے کا روپ ہے، عوام الناس کے پاس کچھ اور ہے، عالم کے پاس کچھ اور ہے، شیخ الحدیث کے پاس کچھ اور ہے، جاہل کے پاس کچھ اور ہے، چور کے پاس کچھ اور ہے. مختلف روپ. آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کے لیے کیا روپ اس نے استعمال کیا؟ اگر وہ واضح طور پر کہہ دیتا کہ آپ اس میں سے کھائیں، اللہ کی نافرمانی کریں، ان کو پتا تھا میں ناکام اور نامراد ہوں گا، یہ کبھی نہیں مانیں گے. لیکن روپ اپنا تبدیل کیا، انداز اپنا بدلا، اور کیا انداز اپنایا؟ کہا ما منعکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین وتکونا من الخالدین. یہ شیطانی روپ.
مختلف روپ ہے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کے چھیلے، اس کا پورا ٹولہ، اس کا قبیلہ تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں، تم اسے دیکھ نہیں سکتے. تمہیں تو ایسا لگتا ہے یہ میرا دوست ہے، لیکن اس نے اس انداز میں مجھ سے بات کی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا صورت آپ کے دوست کی ہے، لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ شیطان کی ہے. صورت تو آپ کے بھائی کی ہے، لیکن گفتار آپ کے بھائی کی نہیں. صورت تو آپ کی بیوی کی ہے، لیکن گفتار اس کی اپنی نہیں. انہو یراکم و قبیلہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور شیطان مختلف قسم کے ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے، مختلف چالیں چلتا ہے، مختلف پہلوؤں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، وہ وسوسہ ہے. وہ ہے وسوسہ. اب وسوسہ کتنا خطرناک ہے، اس کے کتنے بھیانک نتائج موجود ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں صرف وسوسات کی بنیاد پر. وہ زندگی سے بالکل بری طرح مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو خودکشی کے علاوہ، قبر میں جانے کے علاوہ ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ مجبور ہوتے ہیں اور وہ اس رستے کی جو ہے نشاندہی کرتے ہیں اور اسی رستے کو اپناتے، اسی کی سلیکشن کرتے ہیں. کیوں؟ شیطان کے وسوسات کے شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کہ جو وسوسات ہے یہ اس کے ہتھ گنڈوں کا سب سے بڑا آلہ ہے. اس کے حربوں میں سے سب سے بڑا حربہ ہے وسوسہ. اور یہی وجہ ہے وسوسہ یوسوس وسوستاً، یہ اس میں حروف کی تکرار ہے. اس میں دیکھیں واو بھی دو مرتبہ آ رہا ہے اور سین بھی 2 مرتبہ آ رہا ہے. اور یہ وزن پر ہے زلزلہ یزلزلو، کیونکہ وہاں بھی حروف کی تکرار ہے. زا 2 مرتبہ اور لام بھی 2 مرتبہ. حروف کی تکرار کا معنی یہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ مصادر وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں اس چیز کی تکرار ہو، اس عمل کی تکرار ہو. زلزلے کے جھٹکے کثرت سے آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. زلزلہ یزلزل زلزلتاً، تو وسوسہ یوسوس وسوستاً، تو وسوسے بھی کثرت کے ساتھ آتے ہیں. ایک وسوسہ آیا وہ ختم ہوا، اب وہ ختم ہی نہیں ہوا، دوسرا آ جاتا ہے، دل کے اندر کوئی اور خیال آ جاتا ہے. اس لیے حروف کی تکرار ہے تاکہ آپ اس کی سنگینی کو سمجھ سکیں. یہ کتنا خطرناک ہے، اس کی سنگینی کا عالم، اس کا اندازہ لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، فرمایا لوگ ہمیشہ رہیں گے ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے یہ سوال بھی کر لیں گے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی، اب یہ بتائیے اللہ کو کس نے پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے، اور سوالات کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ وہ یہاں آ کر وہ ان کے ذہن کے اندر شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا کہ یار ٹھیک ہے تم تسلیم کرتے ہو ان تمام چیزوں کا خالق ایک پروردگار اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو رب کا خالق نعوذ باللہ کون ہے؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ آپ اندازہ لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو. ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل کے اندر ایسے خطرناک وسوسات پیدا ہوتے ہیں، اگر میں ان وسوسات کو بیان کروں تو میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، لیکن میں ان وسوسات کو بیان نہیں کروں گا، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو سب سے بڑا ہے، اس نے جو ہے شیطان کے اس مکر اور اس کے فریب کو محدود کیا اسے وسوسے تک، اور وسوسہ مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا. اتنے خطرناک قسم کے خیالات میرے ذہن کے اندر آتے ہیں. ابھی جو وسوسہ ہم نے شروع کیا ہے باب،
اب ہم اس کی تفصیل میں تھوڑے سے چلے جاتے ہیں. اب یہ ضروری ہے بتانا کہ وسوسے کے جو بنیادی جگہ ہیں وہ کون سے ہیں. ان کو ذکر کیے بغیر آگے جانا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ان میں سے کچھ جگہ ان کا تذکرہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وسوسہ آپ نے سن لیا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اب کتنے گمراہ فرقے آئے. آپ دیکھیں یہ معطلہ، یہ مرجیہ، یہ معتزلہ، جبریہ، یہ قدریہ، یہ کتنے گمراہ فرقے. ان کے ذہنوں میں بھی شیطان نے مختلف سوالات ڈال دیے. کچھ نے تو کہا کہ اللہ رب العالمین کے بالکل انہوں نے صفات کا انکار کر دیا. کہا یہ صفات تو انسان کے بھی اللہ کے بھی ہیں، اگر ان صفات کو ہم مان لیں تو تجسیم ماننا ضروری ہو جائے گا، اور جب وہ تجسیم ایک جسم اللہ کے لیے نعوذ باللہ ہم ثابت کریں گے تو گویا کہ اس میں اور اس کے بندے میں فرق ہی نہیں رہا، گویا کہ اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیں. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہ کان سمیعا بصیرا فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ نے انسان کو بھی سمیع بصیر بنایا ہے، خود بھی سمیع بصیر ہے، لیکن انسان کی سماعت اور بصارت محدود ہے، رب کی لامحدود ہے. آپ اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بصارت لامحدود ہے. وہ آدھی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چلتی ہے وہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں لیکن باہر کے اسپیکر بند ہے، وہ میری آواز نہیں سن رہے. جو مسجد کے دیوار کے ساتھ ہی جو گھر متصل ہے وہ ان کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی، نہ ان کی گفتگو کی آوازیں ہم سن سکتے ہیں، ان کی بات ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. رب تو وہ ذات ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. خاتون زمین پر آئی ہے پیغمبر سے شکوہ کرنے، عرش والا وہاں عرش پر اس کی باتیں سنتا ہے. لیکن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ ان صفات کو نہیں ماننا، انکار کر دے. اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جب بھی کوئی نازیب کوئی وسوسہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو، کوئی خیال ہو، فوراً اللہ کی پناہ مانگے، آگے نہ جائیں. اور اسی طرح جو دوسری جگہ ہے وہ ہے طہارت. طہارت ایک ایسا موقع ہے کہ یہاں پر بھی شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں واش روم میں اور وہ بیٹھ کر اس قدر اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پانی اتنا باہر ہے، ان کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ میں بالکل پاک ہو چکا ہوں، نجاست بالکل ختم ہو چکی ہے. وہ بار بار اور اسی چکر میں ان کی رکعتیں چلی جاتی ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ لوگ اس قسم کے لوگ بھی وسوسے کے مریض ہیں، وسوسے میں مبتلا ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں رہتا، وسوسہ لگ گیا. اب اس ایک اعضاء کو دھویا ہے، اب وہ دوسرے کو دھویا ہے، دوسرے کو بھی دھونا ختم ہی نہیں کیا، خیال آتا ہے یار اس کو دھویا تھا، یہ چھوڑا ہے میں نے. اس وسوسے کے اندر مبتلا ہے وہ. ابھی دوسرا پاؤں دھو رہا ہے، اس کو خیال آتا ہے یار مجھے لگ رہا ہے اس پاؤں کو میں نے دھویا نہیں، صحیح طریقے سے نہیں دھویا، یہاں سے نہیں دھویا. یہ وسوسہ ہے. اور کوئی وضو کر اٹھتا ہے تو شیطان کی طرف سے وسوسہ اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ شاید اس کے پیشاب کے کچھ قطرے گرے ہوں. پیغمبر نے اس کا بھی علاج بتایا. صحابی رسول فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم یندع فرجہ، فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور واش روم گئے، آپ نے پیشاب کیا، اپنے حاجت سے آپ فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، چھینٹے آپ نے جو ہے پانی کے لے کر آپ نے اپنے کپڑوں پر لگا دیا. یہ اس کا حل ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں لیکن نماز ان پر خلط ملط ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان کے ذہن کے اندر خیال لاتا ہے کہ یہ جو
آپ کو محسوس ہوا ہے پیٹ میں گڑبڑ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا وضو ختم ہو چکا ہے، آپ جائیں دوبارہ وضو کریں۔ پیغمبر نے حل بتایا، فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ ام لا فلا یخرجن المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ فرمایا کوئی اگر نماز میں کھڑا ہے اور اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی اور اب اس پر مسئلہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا وضو برقرار یا نہیں، تو فرمایا کہ دو نشانیاں وہ ان کو سامنے رکھے، دو چیزوں کو مد نظر رکھے، وہ یا بو یا آواز۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں نہ ہو، پیٹ میں گڑبڑ ہو، وہ سمجھ جائے کہ اس کا وضو برقرار ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ حل بتایا پیغمبر نے۔ لیکن کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں وسوسات کے، پیٹ میں بھی گڑبڑی شروع ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وضو ختم، گئے پھر جا کے وضو کر آئیں، پھر اب ایک رکعت انہوں نے پڑھی نہیں ہے، پھر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے وہ اپنے غذا پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ معدے کا میں مریض ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غذا پر کنٹرول نہیں کرتے، اپنا ہاتھ وہ روک نہیں سکتے، پھر آ کر نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں، ساتھ والوں کی بھی نماز خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے حل بتایا اس کا کہ یقینی طور پر اس کی جو ہے نا وضو خارج ہونے کے یہ دو علامات ہیں، آپ اس کو اس انداز سے پہچانیں۔ حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اس سے پہلے نون ثقیلہ اس کا صیغہ استعمال کیا، فلا یخرجن المسجد، وہ ہر کس مسجد سے نہ نکلے اگر ان دو علامات میں سے کوئی نہیں پاتا۔ اور اسی طرح تیسری جو جگہ ہے وہ نماز ہے، یہ ہے طہارت، کیونکہ پیٹ میں گڑبڑ ہونا اس کا تعلق بھی طہارت سے ہے، وضو سے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھ پر میری نماز خلط ملط ہو جاتی ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے قرات کی ہے یا نہیں کی ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہے، کتنی چھوڑی ہے، کیا پڑھا کیا چھوڑا۔ پیغمبر نے فرمایا جب ایسا تم محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں طرف دھتکارو۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل کیا اس کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آیا، کبھی بھی میری نماز مجھ پر خلط ملط نہیں ہوئی، کبھی بھی میری نماز خلط ملط نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسوسات ان کا حل بتایا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں ہتھ گنڈے ہیں، یہ حربے ہیں شیطان کے جو آپ کی عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ جو ہے وہ خلل پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی توجہ کو کہیں اور بھٹکانا چاہتا ہے، وہ آپ کے خشوع اور خضوع کو چھیننا چاہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ خنزب شیطان ہے، اور جب تم ایسا محسوس کرو بائیں جانب جو ہے دھتکارو، اللہ کی پناہ مانگو، بائیں جانب دھتکارو۔ اور بہت سارے مواقع ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، طہارت کے معاملے میں، وضو کے معاملات میں، نماز کے معاملات میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں۔ ان کا علاج کیا ہے وہ آپ نے سن لیا، آپ کثرت سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی آپ کو شیطان کی طرف کوئی وسوسہ لگے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ خناس کے ہر قسم کے شر سے، اس کے وسوسات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے اس کا تعلق جنوں میں سے ہو، اس کا تعلق انسانوں میں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے دم کیا کرتے تھے، وہاں بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی جامع کلمات کے ذریعے، بہترین کلمات کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، جسم کے اندر کہیں پر بھی آپ کو سخت
درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من قدرتہ وشر ما اجد واحاذر رب العالمین، آپ کو اس تکلیف اور درد کو ختم کر دے گا۔ اس میں کتنی طاقت ہے، اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں آپ۔ کسی شخص کے پیچھے چور ڈکیت لگ جائے اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے، پناہ لے لے جس کے پاس ہتھیار موجود ہے، جس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، چاہے رینجرز ہو، آرمی ہو یا پولیس ہو، وہ اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص اپنے پروردگار کی پناہ حاصل کرے وہ کتنا محفوظ ہوگا۔ اور آج ہم نے ان چیزوں کو بس اس طرح سمجھ لیا ہے کہ بس ایک کان سے سننا ہے، دوسرے سے نکالنا ہے، اور ہم مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے مسائل سے ہم دوچار ہیں اور ہم پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا، رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے کفتاہ، اس کو ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ ہر چیز سے کفایت، اس کا معنی کیا ہے؟ جادو، ٹونے، آسیب، جنات، شیاطین کے جتنے بھی اعمال ہیں، نظر بد، کالا جادو، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ پڑھ کے تو دیکھیں، اس پر عمل تو کریں، کتنا آسان ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگے، اور اللہ کی پناہ کے بعد دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے کہ ان کو اہمیت نہ دے۔ آمنت باللہ یہ پڑھ لیا کریں، اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد ان چیزوں کو نظر انداز کر لیا کریں۔ نمبر 3، اللہ پہ توکل۔ اللہ پہ توکل۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا کہا کہ اس کو تابوت میں رکھ کر سمندر میں بہا دو۔ دل میں خیال پیدا ہوا اور کہنے لگی کہ یہ کہاں جائے گا؟ کہا یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اسے میرا اور آپ کا دشمن وہ پکڑ لے گا، یہ ان کے ہتھے چھڑے گا۔ پریشان ہوئی، کہنے لگی ہوئی سے تو بچانا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العالمین میں بھروسہ کیا، چون چھرا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، اور اللہ نے وضاحت بھی کر دی کہ اسے میرا اور آپ کا دشمن وہ اس کو پکڑے گا، اس تابوت کو جو ہے وہی اخذ کریں گے۔ یہ تابوت اور اس تابوت پہ جو بچہ ہے انہی کے ہتھے لگنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو آپ کی طرف ضرور لوٹائیں گے۔ اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے لوٹا دیا۔ اللہ نے لوٹا دیا۔ اللہ پر توکل تو کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ دیکھیں آج دکھ کی بات ہے، انسان آج چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی ہے نا، وہ موبائل کے سافٹ ویئر کو بھی جانتا ہے، موبائل کے ہر ایپ کو چلانا جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس ایپ سے کیا چیز آنی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ یہ UC براؤزر ہے، اس سے جو ہے نا براؤزنگ ہوگی، یہ جو ہے نا ایپ یہاں سے انسٹال ہوتے ہیں، سب پتہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس جدید آلات میں، اس ترقی دور کے اندر انسان کتنی چیزیں جو سمجھدار ہے وہ کتنا واقف ہے، لیکن جتنے باہر کی چیزوں سے آج انسان واقف ہے، اتنا زیادہ اپنے پروردگار سے ناواقف ہے۔ صرف ایک ہی چیز، ایک ہی ذات جس سے انسان ناواقف ہے، وہ اس کا پروردگار ہے۔ ہر چیز سے انسان واقف ہے، باتیں کرنے میں وہ ماہر، ہیلے بہانے کرنے میں وہ ماہر، انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ ماہر، سافٹ ویئر بنانے میں وہ ماہر، ہر چیز میں اس کو مہارت حاصل ہے، اس کو تجربہ حاصل ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اگر نہیں سمجھتا اپنے پروردگار کے جو ہے نا عظمت کو نہیں سمجھتا، اپنے پروردگار کے کلام کو نہیں سمجھتا، دنیا کی تمام کتابیں وہ پڑھے گا، اس کا معنی بتا دے گا، اگر وہ پڑھ سکتا ہو تو معنی بھی بتا دے گا، لیکن بامشکل وہ قرآن پڑھے گا، اگر قرآن پڑھے گا تو اس کا معنی نہیں بتا سکے گا، الا ماشاء اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی عظمت کو پہچانے، اس کی پناہ میں آنا، اس کی کتنی اہمیت ہے اور کن کلمات سے اس کی پناہ میں ہم آ سکتے ہیں، ان کلمات کو سیکھیں، ان دعاؤں کو سیکھیں، اللہ پر بھروسہ کرے، اور پھر اس کے بعد عمل صالح۔ من عامل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، بہترین زندگی گزارنے کے لیے شرط ہے عمل صالح۔ اس کے بعد فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں،
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن ہر وقت شیطانی چرچے ہو، شیطانی زبان پر نغمے ہو، اس کے جو ہے اعمال میں ہر وقت جسم مصروف ہو، لگا ہوا ہو، تو مجھے بتاؤ تو ہم کیسے ان وسوسات سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اللہ کی پناہ کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اس پر اور بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی آئندہ جمعے میں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی آمد ہے، آئندہ جمعے کو اسی سے تعلق رکھنے والے مسائل پر ہم بات کریں گے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔